السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الہمزہ کور کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. سورہ الہمزہ یہ بیسکلی جو پچھلا ہم نے سورۃ العصر پڑھا تھا کہ جو کہ لاس میں ہے لوگ، ہے نا. تو اس سورہ میں بتایا جائے گا who are the ones جو سب سے زیادہ لاس میں، گریٹسٹ لاس میں. اور اینڈز اور اسٹارٹس ود ڈسکرپشن آف ہیل فائر. کیوں؟ بیکاز جو جہنم میں اینڈ اپ کیے وہی اصل میں گریٹسٹ لاس میں ہے. لیکن وہ کام کیا کرتے ہیں، ان کی پرسنالٹی کیا ہے، اس کے ٹریٹس کیا ہیں، اس کے بارے میں بتایا جائے گا. کیونکہ پچھلی جو نیشنز ہوتی تھیں نا، جب انبیاء علیہ السلام آتے تھے تو وہ پروفٹس کی اینمیٹی میں اور ان کے جو مخالفت میں حد سے زیادہ گزر جاتی تھیں اور اللہ تعالیٰ پوری نیشنز کو تباہ کر دیتے تھے. لیکن اب یہ سلسلہ نہیں ہے. اب پوری نیشنز کی تباہی نہیں ہوگی. اب جو ہے انڈیویجول بیسس کے اوپر انسان نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور انڈیویجول بیسس کے اوپر جو خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ مینشن کریں گے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جن سے سب سے زیادہ نفرت ہے. اللہ تعالیٰ ہیٹس دوز پیپل، اور وہ کن کوالٹیز کی وجہ سے ہے. اچھا جی، سب سے پہلے دیکھتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. آیا نمبر 1. ویل کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک طرح کے قرض کو کہتے ہیں، بد دعا دینا. ٹھیک ہے، قرآن میں یہ اس میننگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، کسی کو بد دعا دینے کے. لیکن یہ ہیل فائر کا ایک ایسا پارٹ ہے، آگ کا ایسا جگہ ہے جہاں سے خود ہیل اس سے جو ہے نا جہنم اس سے ڈرتی ہے. اتنی خطرناک جگہ ہے، اتنا ٹارچرس یہ جگہ ہے ویل. کس کے لیے؟ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر ایک ہمزہ اور لمزہ پہ کے لیے. اچھا، اس میں بہت سارے مختلف اسکالرز نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں کہ ہمزۃ لمزہ کون ہے. ہمزہ اور لمزہ بیسکلی ایک تو یاد رکھیے یہ دو الگ الگ کوالٹیز ہیں، لیکن یہ ایک ہی شخص کے اندر پائی جائیں گی. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک کمبینیشن آف 2 ڈفرینٹ کوالٹیز ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ ہمزہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو کرٹیسائز کرتا ہے لوگوں کو، ہر چیز کے اوپر ہرٹ کر رہا ہے، ان کو کمنٹ پاس کر رہا ہے، ان کو نیچا دکھا رہا ہے. اور لمزہ وہ بندہ لمزہ جو ہے اس کو کہتے ہیں جو کسی کی فیملی کے بارے میں اس کو ٹونٹ کرے کہ تمہاری تو فیملی میں یہ نہیں وہ نہیں، اس طرح سے. یہ ایک سائن آف لو کیریکٹر، ایروگنٹ بیہیویئر شو کر رہا ہے اس بندے کے اندر، جو ہر وقت لوگوں کو جو ہے نا وہ پل ڈاؤن کرتا ہے، ان کو تکلیف دہ ریمارکس دیتا ہے. پھر ہمزہ ایک اسکالر کے نزدیک someone who says terrible things about you behind your back، اور لمزہ وہ ہے جو hateful things منہ پہ کہتا ہے. اگر آپ اس میں پرسنالٹی کو دیکھو نا، ہمزہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ بندہ یہ سمجھتا ہے جی میں کون سا اس کو کوئی تکلیف دے رہا ہوں، میں تو پیچھے سے ہی بات کر رہا ہوں نا، میں کون سا اس کے منہ پہ کہہ رہا ہوں. تو وہ اپنے آپ کو اس چیز پہ جسٹیفائی کرتا ہے. یا پھر کئی دفعہ کیا کہتا ہے کہ میں تو اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، یا میں تو صرف ڈسکس کر رہا ہوں. اکثر لوگ غیبت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں نا ہم تو صرف ڈسکس کر رہے ہیں. ارے بھائی آپ ڈسکس نہیں کر رہے، آپ کلیئرلی ایک لمزہ ہیں اینڈ یو آر شوئنگ دس، بیک بائٹنگ کر رہے ہیں. دوسرا جو بیہیویئر ہے لمزہ کا، وہ جو پیٹھ کے پیچھے نہیں کرتے بلکہ منہ پہ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی ہمیں تو کسی سے ڈر نہیں لگتا، ہم تو بھائی سچی بات کرتے ہیں، ہم تو غیبت نہیں کرتے، ہم تو منہ پہ کھٹاخ کر کے بول دیتے ہیں. تو یہ لمزہ ہے، یہ منہ کے اوپر ہیٹفل تھنگز بولنا، یعنی کہ اس کو ہرٹ کرنا اس بندے کو ایسے ریمارکس کے ساتھ. ہمزہ جو ہے وہ بیڈ ایکسپریشن، فیشل ایکسپریشنز کو بھی کہتے ہیں، یعنی منہ سے تو کچھ نہیں کیا لیکن گندے سے منہ بنا رہے ہیں، اور آنکھوں سے ونک کر کے دوسرے کو جو ہے وہ لو فیل کرا رہے ہیں، سڑی ہوئی شکل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے کو جو ہے وہ ایک ایسا لگ رہا ہے جیسے میں تو پتہ نہیں کیا لولی بندہ ہوں، جو جیسے ہی اس کو دیکھیں تو. پھر ہاتھ سے مارنے کو، یا تھپڑ مارنے کو، کونی مارنے کو، یا پنچ کرنے کو، یا اسپیشلی ایسی جیسچر جس کے ساتھ دوسرا بندہ بہت تکلیف محسوس کرے. پھر سیکریٹلی انسلٹ کرنے کو بھی ہمزہ کہا جاتا ہے. لمزہ جو ہے یہ اوپن انسلٹنگ کامنٹس کو کہا جاتا ہے. اور یہ آپ دونوں جو ورڈز ہیں یہ قرآن میں مختلف جگہ پہ آتے ہیں جن سے آپ یہ سینس کر سکتے ہیں. ہمزات شیاطین ورڈ آتا ہے کیونکہ شیاطین جو ہے وہ اوپنلی تو نہیں کرتے نا، سیکریٹلی کرتے ہیں. تو ہمزات شیاطین میننگ کہ ہمزہ وہ ہے جو کہ سیکریٹلی، یعنی آؤٹ اینڈ اوپن نہیں. اور لمزہ کون ہے؟ جو بالکل یلمزو منافقین کا آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے ہرٹفل کامنٹس کرتے تھے آؤٹ ان پبلک. ٹھیک، سو یہ ایک پرسنالٹی ہے
بندہ ہے جس کے اندر دو یہ کوالٹیز اور ٹریٹ ہیں جو اس کے لو کیریکٹر اور اس کے ایروگنٹ بیہیویئر کو شو کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ٹیریبلی اینگری ود دیز پیپل. بہت سخت اللہ تعالیٰ کو اس پہ ان لوگوں پہ غصہ ہے، جس کی وجہ سے ویل کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ویل ہے، کرس بھی ہے اور جہنم کی آگ بھی ہے. الذی، اچھا اب جس کے دوسرے جو ٹریٹس ہیں وہ ویلتھ کے بارے میں، پہلے تو انڈیویجولس کے بارے میں تھے نا، یہ دوسری جو ہیں یہ ویلتھ کے بارے میں. الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. یہ دو مختلف چیزیں ہیں، دو مختلف بیہیویئرز ہیں ویلتھ کے بارے میں، مال کے بارے میں. اب یہ ایروگنٹ بیہیویئر جو ہے کس چیز کو لیڈ کرتا ہے؟ جب مال بنا رہا ہو بندہ، جب اپنے پاس بہت کچھ ہو، دوسرے کو کچھ نہ سمجھنا، ٹھیک ہے، تو الفاظ سے دوسرے کو ہرٹ کرنا اور اپنی ویلتھ دکھا کے اور اپنے کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے اینڈ آئی ایم سیٹ فار لائف، یعنی میں تو ساری زندگی عیش کر کے بیٹھ کے کھاؤں گا تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میرا تو خاندان اور بچے اور ہر ایک بڑے سیلف سفیشینٹ ہے. پہلے بھی آپ نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، اسی طرح کا بیہیویئر تھا جو وہ سمجھتا تھا کہ میں سب کچھ میرے پاس ہے نا. استغنا، من بخلا واستغنا، جو کنجوسی کرتا تھا اور کیا سمجھتا تھا کہ میں سیلف سفیشینٹ ہوں، آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون. یہ والا جو بیہیویئر ہے اس کے اندر بھی آپ کو ایسی سچویشن نظر آ رہی ہے کہ ایک تو وہ جمع کرتا ہے مال، از وارڈنگ ایوری تھنگ، کسی کو دینا نہیں چاہتا، کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا، جمع کیے جا رہے. وعددا، عددا کہتے ہیں ایک تو نمبر ون خود گننا، دوسرا دوسرے سے گنوانا، تیسرا اس کو شو آف کرنا، ایک ایک آہستہ آہستہ کر کے گن گن کے رکھنا. اور اس میں کیا آ جاتا ہے؟ اپنا بینک بیلنس دیکھتے رہنا، اپنی چیزوں کو دیکھتے رہنا، ہر چیز جو ہے جو بھی اس نے کمائی کی ہے. اور یہ ایسا بندہ ہے جو بیسکلی سوچ کیا رہا ہے، دس پرسن تھنکس اے پرسن ورتھ از نون بائی از دیئر پراپرٹی. یعنی وہ کسی کو امپورٹنس کب دیتا ہے یا اپنے آپ کو امپورٹنٹ کیوں سمجھتا ہے؟ بیکاز آئی ہیو اے لاٹ آف پراپرٹی، آئی ایم ویری رچ، آئی ہیو سو مینی ہائی لیول کارز، ہائی اینڈ میرے پاس چیزیں ہیں اور میرے پاس ہر قسم کے رچز ہیں، میں تو پتہ نہیں کیا چیز ہوں. سو اس طرح کی پرسنالٹی جو کہ لوگوں کو امپورٹنس ہی صرف تب دے، لوگوں کو امپورٹنٹ ہی سب تب سمجھے کہ جب وہ بہت امیر ہوں، اور خود اپنے لیے اس نے یہ لائف چوز کی ہوئی ہے کہ وہ کانسٹنٹلی ویلتھ کو پائل اپ کرتا رہے، جمع کرتا رہے، اور اپنا وقت سارا کس میں گزار رہا ہے؟ اس کو گننے میں اور یہ پلان کرنے میں کہ اس کو مزید کیسے میں بڑھا سکتا ہوں. اس طرح کا جو بندہ ہوگا وہ کیا کرے گا؟ آپ کے خیال میں اس کے پاس ایسا وقت ہوگا کہ وہ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرے، کسی غریب بندے کے لیے کام کرے؟ بالکل بھی نہیں ہوگا. اور اس کے اندر جو ایک کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بتائی نا، یحسب ان مالہ اخلدا، کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ لائک اٹس گوئنگ ٹو میک می امورٹل. وائی ڈز ہی نیڈ دیٹ مچ منی؟ وائی از ہی کانسٹنٹلی میکنگ سو مچ منی؟ دیکھو پہلے ہم نے پچھلی سورہ میں پڑھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو تھوڑا اور کافی ہو جائے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو بہت زیادہ ہو اور آپ کو غافل کر دے. کہیں تھوڑا اور کافی ہو آپ کے لیے، دیٹ از بیٹر، وہ زیادہ اچھا ہے اس چیز سے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہو اور وہ غافل کر دے. لیکن یہ بندہ کیا سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس جتنا زیادہ ہوگا دس مینز آئی کین لیو فار ایور. اب یہ تو اس کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے. ایک تو یہ کہ اس کی ویلتھ جو ہے اس کے اندر وہ اتنا انڈلج ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے مجھے موت ہی نہیں آئے گی. دوسرا، عاد اور سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ تم ایسی کاونگز اور اسٹیچوز بناتے ہو کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے، زندہ رہو گے. وہ کیا کرتے تھے؟ یہ اس لیے بناتے تھے تاکہ ان کا نام نظر آئے، تاکہ ان کا گرینڈور نظر آئے، تاکہ دور سے لوگ دیکھیں کہ وہ دیکھو ان کے قلعے نظر آ رہے ہیں. وہ ہر پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ ایک قلعہ بنایا ہوتا تھا، اس میں رہتے نہیں تھے لیکن جسٹ ایسے ہی وہ بنا رہے ہوتے تھے. اب یہ دیکھو جو آپ جو اسٹیچوز وغیرہ یا ایسی مونیومنٹس بنتی ہیں نا بڑی بڑی، ان پہ بہت خرچہ آتا ہے. اب ارد گرد جب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، عورتیں اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے مار رہی ہیں، دے آر کلنگ دیم، ان کو زہر پلا دیتی ہیں کہ میں ان کو کھانا نہیں کھلا سکتی، میں ان کو مار رہی ہوں. اس طرح کی کیریکٹرز، ایسی غریب لوگ اور مزریبل سٹوریز جو نظر آ رہی ہیں، لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، لوگ اپنے آرگنز کو بیچ رہے ہیں. تو کیا کہیں سے یہ جسٹیفائڈ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے مونیومنٹس کے پیچھے یا اپنی چیزوں کے پیچھے یا اپنی اسٹیٹ بنانے کے پیچھے اتنا پیسہ لگایا چلا جائے؟ نہیں نا. اور دوسرا، جب بھی آپ یاد رکھیے کہ یہ بنتی ہے نا اسٹیٹس، تو اس میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے
اس میں یہ دوسروں یہ لوگ جو تھے یہ کیا کرتے تھے، یہ سوری میں نے اینڈ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ امپائر بنانے کے لیے جو بلینئرز ہوتے ہیں وہ دوسروں کو کرش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ امپائرز ایسے ہی بن جاتی ہیں. زیادہ تر جو دیکھنے میں آیا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ دے یوز ادر پیپل، وہ لوگوں کو یوز کرتے ہیں. بڑے بڑے جو رچ کنٹریز ہیں وہ لوگوں کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. جتنی بڑی بڑی بلڈنگز آپ کو نظر آتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، غریب مزدور ہی اس کو بناتا ہے نا، اور تھوڑے تھوڑے سے دہاڑی دے کے مزدوری دے کے ان سے وہ بڑے بڑے اسٹیٹس بنوائے جاتے ہیں، کنسٹرکٹ کروائے جاتے ہیں، ہے نا، یہی بات ہے نا. تو دوسروں کی تکلیفوں کو یوز کر کے، دوسروں کی غربت کو استعمال کر کے یہ اسٹیٹس بنائی جاتی ہیں. لیکن اس کا جو رزلٹ ہے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ، کہ نہیں لَيُنبَذَنَّ، وہ شورلی اس میں پھینکا جائے گا. نبذہ کہتے ہیں جب کسی یوز لیس ٹریش اور فضول ردی چیز کو پھینکا جائے، اور ردی بھی ایسے جیسے ابھی بسکٹس کھا کے یوں کر کے جھاڑ کے کرش وہ پھینک دیا تھا، کرمز پھینک دیے تھے، یا آپ نے کوئی کاغذ پھاڑ کے پھینک دیا. تو یہ بالکل یوز لیس چیز کو پھینکنا جو ہے نا اس کو یوں بدلنا کہا جاتا ہے، نبذہ. اور حطمہ جو ہے نا وہ کرش کرنے کو کہتے ہیں. جب آپ نے دیکھا ہے پتے جب سوکھ جاتے ہیں اور اس کے اوپر جب چلتے ہیں تو کیسے کڑکڑ کی آواز آتی ہے نا، اور وہ پتے کرش ہو جاتے ہیں. تو حطمہ جو ہے وہ کرشر، ہیل فائر کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کرشر ہے. اچھا، اب عربوں کے لیے نا یہ والی چیز بڑی فنی تھی ان کو، کیونکہ انہوں کو یہی پتا تھا کہ یہ حطمہ جو ہے وہ کیملز کے لیے یوز کیا جاتا ہے جب وہ لیوز کے اوپر چلتے ہیں اور وہ کرش ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تم کیا جانو حطمہ کیا ہے، تم کیا اس کو بڑا ہلکا سمجھ رہے ہو کہ حطمہ جو ہے وہ کرشر ہے. نار اللہ الموقدہ، یہ تو اللہ کی آگ ہے جو جلائی گئی ہے. اچھا، اب ایک بات یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا خوفناک یہ اس کی پکچر آگے پیش کی ہے. اور یہ کیوں ہے؟ نمبر 1، یہ ورتھ لیس اور ٹریش پیپل، ان لوگوں کو کیوں بنایا گیا ہے، کیوں ٹریش ورتھ لیس طرح سے ان کو پھینکا جا رہا ہے. ایک بندہ اتنا امیر کبیر ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اور وہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ کبھی غیبت کر رہا ہے، کبھی ہرٹ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے. تو اس کو کیوں ٹریش کی طرح پھینکا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ بندہ دوسروں کو ٹریش سمجھتا تھا، دوسروں کو سمجھتا تھا کہ اس کو کچھ نہیں پتا، اور اس کو تو میں جتنا مرضی ہرٹ کر لوں، لوگوں کے سامنے ذلیل کر لوں، انسلٹ کر لوں، ہوتے نا پبلک کے اندر کھڑے ہو کے. تو اس طرح کے لوگ آپ کو اکثر نظر آتا ہوگا، بڑے بڑے آفیشلز کہیں پہ دورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کھڑے کھڑے جو ہے وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو سب کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، حالانکہ وہ اکیلے میں بھی سمجھا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کسی کا نام یوز کر کے نہیں کرتے تھے. تو یہ جو کوالٹی ہے، یہ جو لوگوں کی ساری حرکتیں ہیں، یہ ان کو اس کرشر میں جانے کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو کرشر میں ڈالیں گے اس کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی جگہ اور جگہ پر قرآن میں آگ کے لیے، ہیل فائر کے لیے نار اللہ، یعنی میری آگ یا اللہ کی آگ کا نام یہی یوز کیا. یہ پہلی جگہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں ہیں، اتنا ناراض ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود میں نے برن کیا اور میں اس کو فیول کیے جا رہا ہوں. موقدہ کا کیا مطلب ہے کہ اگنائٹنگ، کانسٹنٹلی فیول ڈالے جائیں. نار اللہ الموقدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آگ کو جلا رہا ہے. آپ دیکھو، ہم اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا سسٹینر ہے. روزانہ وہ ہمیں رزق دیتا ہے، پانی دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، دیے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ مرسی ہے نا. اور دوسری طرف کیا اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اتنا ناراض ہیں جو انسانوں کو ہرٹ کرتے ہیں. یہاں پہ کسی مرڈرر کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر کسی شرک کرنے والے بندے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ کسی کافر کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ لوگوں کو ہرٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کے دل دکھانے کی بات ہو رہی ہے، اپنے مال کو صرف اپنا سمجھنے کی اور کنجوسی کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کا بھلا نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کرشر کے اندر ڈال رہے ہیں جس میں وہ پس جائیں گے، ان کے بالکل بھرکس نکل جائے گا. اور یہ کرائمز جو تھے یہ اگینسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ
لوگوں کو تکلیف جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دی جائے، اس لیے یہ کرائمز اللہ تعالیٰ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے اگینسٹ ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آگ کو کہہ رہے ہیں نار اللہ الموقدہ، بیکاز دس پرسن greed was endless and constantly increasing, hurting people with it، اور یہ بڑھے چلی جا رہی تھی، اسی لیے نار اللہ الموقدہ، وہ فیول بھی بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ گریڈ نہیں کسی طرح رک رہی تھی، اور یہ جو چیز یہ کرے گی نا، نہ صرف یہ اوپر سے کرش کرے گی بندے کو، بلکہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ نیچے سے اوپر چڑھے گی انسان کے دل پہ. So from above the fire is crushing the person and from below the fire is creeping up the heart. دل کو اپنی لپیٹ کے اندر لے رہی ہے. اور دل کو کیوں لے رہی ہے؟ why the heart؟ اور آرگنز کی تو ہو سکتے تھے. نمبر 1 because they hurt others' hearts، دوسروں کے دل دکھا رہے تھے، اور دوسرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ what was not in their heart، اگر اللہ تعالیٰ ان کے ہارٹ میں ہوتا، اپنے دل کو کلینز کر رہے ہوتے، تو وہ کبھی ایسی حرکتیں نہیں کرتے، وہ فیل کرتے، وہ سینسٹیو ہوتے لوگوں کی تکلیفوں کے پیچھے اور ان کی نیڈز کے پیچھے. اور الافئدہ جو ہے فؤاد سے ہے، فؤاد بھی دل کو کہتے ہیں، قلب کی بھی دل کو کہتے ہیں. قلب ایک میکینیکل چیز ہے جو پمپ کرتا ہے بلڈ کو اور پورے دل باڈی میں بھیجتا ہے. فؤاد جو ہے وہ ایک خاص قسم کا دل ہوتا ہے جس کے اندر ایموشن ہوتا ہے. جہاں پر بھی قرآن میں فؤاد کا لفظ ہے نا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا تھا نا دریا میں، تو قلب کی جگہ فؤاد یوز ہوا تھا کہ ان کا دل جو تھا وہ غم سے بھر گیا اور پریشانی سے بھر گیا. تو فؤاد جو ہے نا، فؤاد اگنائٹنگ کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز پہ آگ لگنا، کوئی چیز جب جل رہی ہوتی ہے. تو when the heart is overwhelmed with the fire of emotion، سو ادھر وہ سیڈنس ہو سکتی ہے، ہیپینس ہو سکتی ہے، فیئر، کسی بھی قسم کا ایموشن ہو سکتا ہے. تو یہاں پر الافئدہ یعنی ایک تو وہ واقعی فائر بھی بڑھ رہی ہے آگ کے دل کے اوپر، اور دوسرا وہ ایموشن سے بھی اور گریف سے بھی بڑھ رہا ہوگا وہ دل. اور یہ جو ہے the degree to which your heart was messed up، یہ اس لیے دل کے اوپر جا رہی ہے بیکاز یہ دل جو تھا یہ اتنا حد سے زیادہ غلیظ ہو چکا تھا، اس میں کوئی احساس نہیں تھا کہ انسان کو تکلیف دے رہا ہے وہ اور کیا کر رہا ہے. اور اس لیے یہ دل جو ہے، یہ ہارٹ پورا کا پورا اٹس گوئنگ ٹو ٹرن انٹو فائر، اور اندر اس کے آگ لگ جائے گی اور پورا لپیٹ لے گی. اور یہ اس آگ کی اور کیا نشانی ہوگی؟ انہا علیہ مؤصدہ، indeed it that is the hell fire will be closed over upon them. اچھا، موصدہ جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ سم تھنگ دیٹ از سیلڈ ٹائٹلی فرام ایوری ویئر. جیسے زپ لاک کے اندر کچھ بند کر کے ہم نے دیکھا، جو میں لحاف بند کرتی ہوں اپنے، اور کمفرٹرز، زپ لاک ایک بڑا سا ہوتا ہے اور اس کے اندر ویکیوم کلینر سے وہ نکالتے ہیں ہوا، اور پھر بالکل سکویز ہو جاتا ہے وہ، اس میں سے ساری ایئر نکل جاتی ہے، وہ ٹائٹ بند ہو جاتا ہے. اس کو موصدہ کہتے ہیں، کسی چیز کو ٹائٹ بند کر دینا. تو یہ آگ کیا ہوگی؟ یہ ان کے اوپر بالکل بند ہو جائے گی. کیوں؟ بیکاز یہ دوسروں کو سفوکیٹڈ انوائرمنٹ دیتے تھے، دوسروں کو پریشر کوکر انوائرمنٹ میں رکھتے تھے، دوسروں کو ٹونٹ کر کے، ٹیز کر کے. اگر ورک پلیس آپ سمجھو تو اس کے اندر ہر وقت ان کی ہیٹ فل ریمارکس دے رہے ہیں، ٹونٹ کر رہے ہیں. اگر اسکول کالج میں دیکھو تو تب کوئی اچھی بات ان کے منہ سے نکلتی نہیں تھی، نہ مسکراتے تھے، نہ کچھ کرتے تھے جہاں بیٹھتے تھے. تو یہ چونکہ انوائرمنٹ کو ایسا عجیب سفوکیٹڈ بنا دیتے تھے جہاں بیٹھتے تھے، اور ان کے انڈر جو لوگ ہوتے تھے، اس لیے اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ یہ انہا علیہ مؤصدہ، یہ اب اس ٹائٹ کنسٹرکٹڈ جگہ کے اندر پھنسے گھٹے ہوئے ہوں گے. اور پھر یہ کہ خود اپنے لیے کیا چاہتے تھے؟ they wanted to build an empire and hence they treated people like trash، کہ اپنے لیے اتنے بڑے بڑے پلرز اور اپنے بڑے بڑے گھر بناتے تھے پلرز والے. سو اب ان کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ فی عمد ممددہ، اب یہ ایسی جگہ پہ ہیں that the fire that has pillars. سو یہ چونکہ دوسروں کا اپنے ایڈوانٹیج کے لیے یوز کرتے تھے، they will be crushed because they are now weighed down on، مطلب weighed down by the column، یعنی اب کالمز ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں اور وہ وزن ان کے اوپر آ رہا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کتنا زبردست رائمنگ ہے، ممددہ عددہ، عددہ اب آپ اگر اس آیت کو ایک دفعہ سورہ کو پوری کو پڑھیں تو ہر آیت کے اینڈ میں جو اینڈنگ ہوگی نا، وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ ورڈ ہے عددہ، اور اس کی وجہ سے کیا آ رہا ہے؟ ریزلٹنگ ممددہ. تو آپ اس کا ایکشن اور اس کی ڈیڈ اور اس کی ریزلٹنٹ جو پنشمنٹ ہے وہ خود سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اب بیسکلی یہ سورہ ہمیں بتا رہی ہے کہ مٹیریلسٹک اینڈ کانڈیسینڈنگ پیپل آر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ the worst kind of people. اور آپ یہاں پر دو چیزیں دیکھیں گے، لوگوں کا بیہیویئر اور اس کا ریزلٹ.
They hurt people's hearts, اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ The fire reaches their heart. دوسرا انہوں نے کیا کیا؟ They make money more and pile up. They crush others. They end up getting they end up getting crushed themselves. ایک suffocated tight place کے اندر. تیسری کیا چیز کر رہے ہیں؟ They think their wealth will make them immortal. یعنی وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کو یہ کمی نہیں آئے گی. جیسے اصحاب وہ جو سورہ کہف کے اندر 2 گارڈنز والے لوگ تھے نا، وہ اچھا اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس بندے پاس بہت ویلتھ ہو، بس اس کے پاس اس کی نیڈ کی چیزیں بھی ہیں نا، اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے کسی کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، میں تو اپنے کام سے کام رکھ رہا ہوں، میں تو اپنی دنیا میں مست ہوں. یہ آج کل ایک بہت کامن فریز ہے نا، کھا لے پی لے موج اڑا لے. بس آپ موج مستی کے لیے دنیا میں آئے، کوئی کسی کی وہ ہے ہی نہیں. اور اس میں اس چکر میں آپ نے آج کل دیکھا ہے کسی کو ٹونٹ کر کے، کسی کو تکلیف دے کے، اس کا مذاق اڑا کے وہ اپنے یوٹیوب چینلز بن رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے وہ سٹارز بن گئے ہیں، صرف دوسروں کو پول ڈاؤن کر کے، ان کی لیگ پولنگ کر کے. یہ بلکہ ایک کلچر کا نا ایک پاکستان میں ایک علاقہ ہے، وہاں پر بہت مشہور ہے، اس کو میں نام نہیں لوں گی، لیکن وہ باقاعدہ لوگ ہیں جو ایکسل کرتے ہیں اس چیز میں کہ دوسروں کا مذاق اڑا کے، ان کو ٹونٹ کر کے، ان پرسنالٹی پہ کسی کو موٹا چھوٹا کہہ کے، کسی کی آنکھوں پہ، ناک پہ، کان پہ ٹونٹ کر کے، اور اس پہ ہنسنا، اور اس کو جو ہے وہ ایک کامیڈی کا فیچر بنایا جاتا ہے کہ اوے. تو کیا آپ کے خیال میں ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر بہت بندے کو پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہم تو بڑا ہم تو بڑی چیز ہیں، اور سوشلی وہ اپنے آپ کو بڑے اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں دوسروں کی لیگ پولنگ کر کے. وہ اصحاب سورہ کہف کے اندر یہ 2 گارڈنز والے جو واقعہ آتا ہے، 2 دوست ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دوست کے پاس 2 گارڈنز ہوتے ہیں نا، اور وہ بہت بڑے گارڈنز ہوتے ہیں اور بڑی اچھی اس کی وہ ہوتی ہے. تو وہ جو ایک دوست غریب جو ہوتا ہے، جو وہاں پر جاتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے گارڈنز، تو جو امیر دوست ہوتا ہے وہ اس کو کیا کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرے جو اتنے گارڈنز ہیں کبھی ختم ہوں گے، یا ان کے اوپر کبھی اگر ہوئے بھی، اور میں تو یہی سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ قیامت بھی کبھی آئے گی، میں نہیں سمجھتا قیامت ہے. ہوتا کیا ہے جب انسان کے پاس بہت دولت ہو جاتی ہے نا، تو وہ بہت بڑھ کے بڑی بڑی باتیں شروع کر دیتا ہے. تو جو غریب بندہ تھا اس نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرو، ڈونٹ ڈو دس، اس طرح کی باتیں نہ کرو. تو وہ کیا کہتا ہے، جو امیر بندہ ہوتا ہے جس کے پاس گارڈنز ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ہاں اگر میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا بھی نا تو یہاں سے زیادہ مجھے وہاں مل جائے گا. یعنی وہ اتنا سیلف سیٹسفائیڈ اور آرام سے تھا، اس کو کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ہوا اس کے ساتھ کیا کہ راتوں رات ایک ایسی ہوا چلی اور اس کا پورا کچھ، ساری ویلتھ، سارے گارڈنز، کھڑے باغ، اس کے جو فروٹس تھے سب تباہ ہو گیا. ایوری تھنگ کاٹ فائر، ایوری تھنگ واز ڈسٹرائڈ. تو بیسکلی یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں لوگ کہ they think their wealth will make them immortal، تو ہوگا کیا اصل میں ان کا رزلٹ کہ they will be in pillars of fire، جو کہ endless pillars ہیں، کہیں ختم نہیں ہونے والے. یعنی انفینٹ پلرز ہیں، اتنے اونچے، آمد ممددہ، یعنی اتنے لمبے کھینچے ہوئے، اور اس کا پریشر اور وزن کتنا زیادہ ہوگا اس پلر کا. کیونکہ دیکھو بلڈنگ کے اندر سب سے بھاری چیز پلر ہوتی ہے، کیونکہ اس نے پورے بلڈنگ کا وزن اٹھایا ہوتا ہے. تو یہ کس بری طرح سے کرش ہو رہے ہوں گے اور کس بری طرح سے ان کو پنشمنٹ مل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے ایسے ہونے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا دل دکھانے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بندہ بنائے جو لوگوں کے لیے سینسٹیو ہو، لوگوں کی نیڈز کے پیچھے ایموشنلی بھی اور ویسے بھی ان کو جو جس چیز کی ضرورت ہو ہم ان کو پوری کرنے والے ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.